یہ رہائی ڈیمانڈ کہ آپ عمران خان کو نکالیں، ایسی کوئی بات نہیں. اچھا، یہی جو گارڈین کا مضمون ہے، ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ ملٹری انٹرسٹڈ نہیں ہے، لیکن اس کا جو دوسری ہیڈ لائن ہے وہ یہ کہ فارمر سپر اسٹار نے گارڈین کو بتایا کہ ہی وڈ بی ولنگ ٹو انگیج ود آرمی لیڈرشپ، یعنی وہ تو ولنگ ہیں، تو پریشر تو ظاہر ہے وہ بڑھائیں گے. اور اب جو 24 نومبر کی تاریخ ہے اس کے لیے بشرا بی بی نے سورسز کے مطابق یہ بھی کہا ہے کہ جو پارٹی رہنما ایم این اے یا ایم پی اے احتجاج سے پہلے گرفتار ہوا وہ بھی پارٹی سے باہر سمجھا جائے گا. تو سیٹھی صاحب، آپ نے کہا کہ خان صاحب تو چاہتے ہیں سارے ان کے ساتھ جیل میں ہو، اب وہ طلباء اور نوجوانوں کو بھی موبلائز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان کو کہ حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلیں. علی امین گنڈا پور صاحب کے بھی ایسے اعلانات سامنے آ رہے ہیں کہ جو سرکاری اسکول ملازمین ہیں وہ بھی اس احتجاج میں شریک ہوں گے. پلاننگ تو چل رہی ہے، لیکن بشرا بی بی جو ان انتظامات کا جائزہ لے رہی ہیں اور بانی پی ٹی آئی کا پیغام پہنچا رہی ہیں، ان کا بھی جیل کا راستہ تو دوبارہ ہموار نہیں ہو جائے گا؟ سب کے جیل کے راستے ہموار ہو جائیں گے. یہ احتجاج کریں گے یا کرنے کی کوشش کریں گے، یہ فیل ہو جائے گا، اور پھر گرفتاریاں لمبی ہوں گی، اور پھر یہ کوئی کنسیشنز نہیں ہوں گی. اور میرا خیال ہے کہ اب جو عدالتیں بھی ہیں وہ بھی اتنی آسانی کے ساتھ لوگوں کو نہیں باہر نکال سکیں گی. تو انفارچونیٹلی دس از بڑی افسوس کی بات ہے کہ حالات یہاں تک آ گئے ہیں کہ نہ ادھر کی پارٹی نہ ادھر کی پارٹی کوئی بھی قانون کی بالادستی یا فیئرنیس ان چیزوں میں کوئی یقین نہیں رکھتا. اب خان صاحب کا جو ایشو ہے نا، انہوں نے جو بنا لیا ہے اپنا ایک بیانیہ، وہ ایک بغاوت کا بیانیہ ہے، وہ ایک دن بدن انقلابی بیانیہ بنتا جا رہا ہے. وہ نان وائلنٹ ریزسٹنس کی طرف سے نہیں، وہ وائلنٹ ریزسٹنس کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. جی، حالانکہ وہ کہتے نہیں ہیں کہ آپ وائلنس کریں، مگر جو اس کا رخ ہے، جو اس کے اندر جذبہ ہے یا جس کو وہ اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ایک وائلنٹ طریقے کی طرف جا سکتا ہے یا اس کو اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو بتائیں کہ خان صاحب اپنی انسپریشن جو ہے یا اپنی لائن جو ہے یا اپنی بیانیہ جو ہے ریزسٹنس کا، پروٹیسٹ کا اگینسٹ ڈکٹیٹرشپ یا اگینسٹ اتھارٹیرینزم، وہ کہاں سے لے رہے ہیں. وہ میں نے کل بھی ایک ذکر کیا تھا ایک کتاب کا، آج میں نے پوری ریسرچ کر کے کچھ اور بھی ڈیٹیلز نکالے ہیں، وہ ذرا دکھائیں ان کو کہ خان صاحب کون سی کتابیں کی سمریز ان کو، ان کے ایڈوائزرز جو ہیں جو امریکہ میں بیٹھے ہیں یا یو کے میں بیٹھے ہیں، وہ کون کون سی سمریز بریف پوائنٹس بنا کے ان کو بھیج رہے ہیں، جو کہ خان صاحب پڑھ کے آئے ہیں اور جو کہ 2014 سے وہ لگے ہوئے ہیں کہ جی اس طریقے سے ریزسٹنس کرنی ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. وہ ذرا آپ دکھائیں نا کہ وہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. اور شاپ صاحب جو ہے، جین شاپ صاحب، وہ ماسٹر ہیں یہ پرانی چیزوں کے، 4 5 6 کتابیں انہوں نے لکھ دی ہیں. سب کی تصویریں دکھائیں آپ کہ یہ کتابیں ہیں، ان کی سمریز بنا کے ان کے جو یو کے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ناٹ پاکستانیز، ان کے جو ادر گورے ایڈوائزرز ہیں، وہ ان کو کیا بتا رہے ہیں کہ یہ دیز آر دا ٹیکٹکس دیٹ یو شوڈ فالو اینڈ دیٹ ہی از بین فالوئنگ اینڈ he thinks that they will succeed because یہ کافی ڈیٹیل میں ہے how to protest نان وائلنٹلی. ظاہر ہے یہ تو کوئی کتاب نہیں چھاپ سکتا نا ہاؤ ٹو پروٹیسٹ وائلنس، وہ اندر ہو جائے گا اسی کلچر کے اندر، وہ کہیں گے یہ تو اگینسٹ دا لا ہے. تو وہ نان وائلنٹ ہے بٹ اٹس گیئرڈ، وہ اگر آپ وہیں سے آپ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں تو وہ وائلنٹ ہو جاتا ہے. It becomes violent. It depends on how the state reacts to it. تو خان صاحب کے جو سارے پوسٹرز ہیں they are taken from those books. خان صاحب کے ٹیکٹکس ہیں they are taken from those books. Each and every one. اسی لیے وہ جب ڈیٹیل میں بریفنگ دیتے ہیں اپنے لوگوں کو تو وہ بریفنگ ایسی لگتا ہے کہ ان کتابوں کی سمری ہے پوائنٹ وائز، یہ کریں یہ کریں یہ کریں. ابھی جو حال ہی میں جو خان صاحب کا لمبا چوڑا بیان آیا ہے، سٹنز کریں، یہ کریں وہ کریں سندھ میں، یہ اٹس آل پارٹ آف the dialogue or the proposals in these books. اور میں سمجھتا ہوں these are very important reference points for Khan Sahab and his advisors. تو آپ جو لوگ یقین نہیں کرتے تو پڑھ لیں، ان میں سے ایک آدھ کتاب پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خان is doing exactly what is proposed in these books. اور وہ کس نے ان کو یہ فارورڈ کی ہیں، یہ کس نے سمری بنا کے دی ہے. اور خان صاحب یہ ابھی سے نہیں، خان صاحب 2014 سے یہی اسی کے اوپر یقین رکھتے ہیں. And he's been doing it. ہو سکتا ہے کہ پرانے زمانے میں بھائی لوگوں نے ہی ان کو دکھائی ہوں جنہوں نے بنایا تھا اس کو. اب کیا پتا ہمیں کس نے دیا اور کس نے نہیں دیا. بہرحال یہ ہے کہ اب یہ خان صاحب is guided by some of these books.
ٹھیک. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایون کلر اسکیم تک جو ہے وہ بھی مستعار جیسے لی گئی ہے اور وہ شو کر رہی ہے کہ آپ کو ریزسٹنس رکھنی پڑے گی اگر آپ نے جو استبداد ہے یا جو قبضہ ہے اس سے اپنے آپ کو آزاد کروانا ہے. تو وہی اشارے ہیں جو ان کتابوں میں ملتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں ٹیکسٹ بھی جو اس کا فونٹ ہے وہ بھی انسپائرڈ بائی, اور وہ یہ شو کرتا ہے کہ آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے فرام ڈکٹیٹرشپ ٹو ڈیموکریسی, جس کا کل آپ نے حوالہ دیا, وہ بھی ہم کتاب دکھا رہے ہیں اور باقی کتابیں بھی. تو ریکویسٹ بھی کی تھی خان صاحب نے, جیل میں کچھ کتابیں منگوائی بھی تھی, وہ بھی اسی طرح کے مواد پر مبنی تھیں. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جیل میں کتابیں پڑھتے ہوئے اور اس طرح کی چیزوں کو فالو کرتے ہوئے آپ جیل میں بیٹھے ہوئے کیمپین چلا رہے ہو. لیکن 24 نومبر کا دن بہرحال ان کی کال کے بعد سے خاصا انٹرسٹنگ ہو چکا ہے. سیٹھ صاحب, اسٹوڈنٹس کو باہر نکالنے کی بات ہو رہی ہے اور شیر افضل مروہ صاحب تو ٹی وی پروگرامز میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 2-3 لاکھ لوگ چاہیے. بنگلہ دیش میں اگر 5 لاکھ اسٹوڈنٹس آ کے تختہ پلٹ سکتے ہیں حکومت کا, تو پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو ڈو یو تھنک کہ اب وہ 24 نومبر کو اسٹوڈنٹس یا جو یوتھ ہے پاکستان کی وہ عمران خان صاحب کی کال پہ باہر آئے گی اور یہاں بنگلہ دیش کی طرح کا کوئی چینج آ سکتا ہے؟ نہیں, یوتھ نکلے گی, مگر وہ سچویشن نہیں ہے کہ سارے پاکستان میں سارے اسٹوڈنٹس باہر آ جائیں. آئی ڈونٹ تھنک وی آر ویری ڈیوائڈیڈ, دس کنٹری از ویری ڈیپلی ڈیوائڈیڈ, اور بڑی مایوسی ہے اور بے چینی بھی ہے مگر مایوسی بھی بڑی ہے. وہ آپ نے سنا نہیں ابھی جو نیا سروے ہوا ہے کہ کتنے % لوگ جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں؟ 40%. 30 سے 40. ہاں, تو مطلب ہے کہ آپ سوچ لیں کہ دیٹ از این ایکسپریشن آف مایوسی کہ جی اب کیا, ہم کہاں, یہ ملک کہاں جا رہا ہے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اگر یہ مایوسی نہ ہوتی تو غصہ ہوتا تو وہ پروٹیسٹ کرتے. اب وہ پروٹیسٹ والے ہیں بٹ وہ دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ وہ جو انفلیشن ہو رہی تھی, مہنگائی ہو رہی تھی, وہ رک گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ تھوڑی امداد آ گئی IMF سے, کاروبار پھر شروع ہو گئے لوگوں کے, اسٹیبلٹی آنی شروع ہو گئی ہے, اینڈ سو آن. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آئی تھنک دی کال ول بی لارجلی انسکسیسفل. اب ضرور نکلیں گے لوگ, گنڈا پور صاحب بھی بیچارے پوری کوشش کریں گے, چلو جی ایک بار پھر تکا لگاؤ, بٹ آئی تھنک چانسز یہی ہیں کہ یہ وہ ولولہ, یہ وہ جذبہ, لانگ مارچ جو ہوتی ہے, لاکھوں لوگ نکلتے ہیں, آتے ہیں, جھڑپیں ہوتی ہیں, مارے جاتے ہیں, پہنچ جاتے ہیں, گھیراؤ ہو جاتا ہے. I don't think that's وہ انقلابی سچویشن ہوتی ہے. I don't think that's going to happen. ہاں, لیکن باوجود اس کے کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان اور علی امین گنڈا پور صاحب کوشش کرتے رہے کہ وہ کسی طرح سے معاملات بہتر بنا سکیں, عمران خان صاحب کے پیش نظر ٹارگٹ کوئی اور ہے. سیٹھ صاحب, 24 نومبر سے پہلے کوئی مزید کوشش کی جائے گی, کوئی انہونی ہو سکتی ہے, کسی کو برج کیا جائے گا؟ نہیں سمجھ آئی آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یعنی یہ کھل کے بات کریں. یہ کوششیں جو بشرا بی بی نے یا علیمہ خان صاحبہ نے یا علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنے طور پہ کی, ظاہر ہے عمران خان صاحب قید میں ہیں, زیادہ سے زیادہ کتنا پیغام جا سکتا ہے؟ کیا کسی اور لیول سے کوئی ایسی ایفرٹ کی جائے گی کہ عمران خان صاحب 24 نومبر کی کال واپس لے لیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال. آپ نے وہ گارڈین والی بات اب جو ہم کرتے تھے وہ پکی ہو گئی نا. اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان ٹاکنگ ٹو ہم, ہی از انٹرسٹڈ ان ٹاکنگ ٹو اس. تو اسی لیے تو انہوں نے ان کو بھیجا تھا کہ اچھا بھائی, اف یو آر انٹرسٹڈ ان ٹاکنگ ٹو اس, آؤ پھر بات کرو, کیا تم چاہتے ہو, اور جو تم یہ کہو یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک, اگر یہ صحیح ہے تو پھر آگے بات کرو. وہ کہتا ہے نہیں, وہ تو کہتا ہے آپ کو اڑائیں, ابھی میں ابھی واپس آؤں اور میں پاور سیز کروں اور میں سب کو جیلوں میں ڈالوں اور میں دیکھ لوں گا سب کو. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا, یہ تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو ہر گزرتے دن کے ساتھ انٹرسٹ بڑھتا جا رہا ہے کہ 24 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کیا کر سکے گی اور اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا. سیٹھی صاحب کا تجزیہ آپ نے جانا. ایک اور بہت اہم چیمپئنز ٹرافی اور اس کا روٹ کو لے کر BCCI نے کیا کہا اور ICC نے کیا کیا, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے.